سر پلیز۔ وہ میرے قریب آتے مجھے سختی سے تھام گئے۔ میرا سانس بند ہونے لگا تھا۔ میرے چہرے پر درد کے تاثرات دیکھتے وہ مسکرائے۔ کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ مجھے بھی ہوا تھا، ان 4 ماہ میں تم لوگوں کی وجہ سے۔ کتنی کوشش کی میں نے کہ تم لوگ مان جاؤ، پیسوں کا بھی لالچ دیا، لیکن وہ تمہارے انکل عبدل صاحب، تمہارے بابا کے بزنس پارٹنر فراڈیا، وہ ان کے لب بھینچے تھے۔ اس کے ساتھ مل کے تم لوگوں نے کیس کیا۔ کون سا کیس؟ میرے برجستہ پوچھنے پہ وہ مجھے دیکھنے لگے۔ اتنی معصوم ہو نہیں تم جتنی بنتی ہو۔ انہوں نے میرے گال کو پیار سے چھوا تو میں ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جہاں بہت کچھ دکھائی دیا، لیکن محبت، چاہت، عزت کچھ نہ تھا۔ پلیز دور ہٹے۔ وہ اتنے میرے قریب تھے کہ میری سانسیں منتشر ہونے لگی۔ شادی اس لیے نہیں کی کہ تم سے دور رہوں۔ 1 کروڑ حق مہر اس لیے نہیں لکھا کہ تم سے حق نہ لوں، لیکن جانتی ہو یہ 1 کروڑ حق مہر میں نے کیوں لکھا؟ انہوں نے اچانک ہی میری دونوں کلائیوں کو جکڑے بستر پہ پن کیا۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ اپنے بھائی کی جان کا صدقہ دیا ہے اور اب وہ وصول بھی تو کرنے ہیں۔ ان کی گرفت میری کلائیوں پر سخت سے سخت ترین ہوتی جا رہی تھی۔ میرے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بھرپور جسامت کے مضبوط مرد تھے۔ 1 سیکنڈ میں وہ اپنی قمیض نکالتے میرے سامنے تھے۔ ان کے بھرے بھرے مسلز، ایبس، چٹانی کٹاؤ دار سینہ جس کے ایک طرف کوئی ٹیٹو بنا تھا شاید، ان کی بھرپور جسامت دیکھتے میرے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے تکیے سے ذرا سا اوپر کرتے میری بلاؤز کی زپ کو نیچے سرکایا تو میں نے ان کا ہاتھ روک دیا۔ میری آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے، لیکن دماغ کے کسی کونے میں ان کی ساری باتیں فٹ ہونے لگی تھیں۔ میری سانسوں کا اتار چڑھاؤ بڑھا تھا۔ ان کی نگاہیں میری دھڑکنوں پر تھیں اور ایک ہی جھٹکے سے وہ میرا بلاؤز کھینچ کے اتار گئے اور میرا ہاتھ اٹھا تھا جو ان کے گال پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک اور بے اختیار ہوا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں بھی سخت گھبرا گئی۔ اپنے ہاتھ کی جانب دیکھتے پھر ان کی جانب دیکھا۔ ان کے چہرے پر چٹانوں سی سختی دیکھتے میرے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ پلیز سر، دور ہٹیں۔ آپ کو جو چاہیے تھا وہ مل گیا، میرے قریب مت آئیں۔ میں نے روتے ہوئے ان کے سینے پر ہاتھ رکھے انہیں پیچھے کی جانب پش کیا۔ انہوں نے غصے میں آتے مجھے میرے بستر پر دھکا دیا، پاس پڑے ریموٹ سے تمام لائٹس آف کر دی اور غصے سے میرے لبوں پر جھکتے میری سسکیوں کا گلا گھونٹ دیا۔ میں نے بہت ہاتھ پیر چلائے لیکن میں خود کو ان کی گرفت سے چھڑوا نہ پائی۔ میرے بابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، میرے لیے ہی جیتے تھے، پر ہماری ہستی بستی زندگی کو نظر لگ گئی جب بابا کی فیکٹری میں آگ لگی۔ وہ آگ کیسے لگی آج تک پتہ نہ چل سکا۔ انشورنس تھی اس فیکٹری کی، میں نے خود سنا تھا بابا کے منہ سے جب وہ فون پر بات کر رہے تھے۔ پھر اچانک بابا گھر سے چلے گئے اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بابا کو بر وقت ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ جس گاڑی سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ کوئی ٹین ایج لڑکا چلا رہا تھا۔ اس سے وہ گاڑی سنبھالی نہ گئی اور اس نے بابا کی گاڑی کو ٹکر مار دی۔ میرے بابا، میری دنیا، سب ختم ہو گیا۔ ایسے میں ان کے دوست عبدل انکل نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ اس شخص پر کیس بھی کیا، اسے جیل بھی پہنچایا، ہمارا گھر بھی بدلا، اور سب سے بڑی بات، ایک دن بھی ہمیں نہ پولیس اسٹیشن جانا پڑا نہ عدالت۔ وہ گھر میں جو بھی فائل لاتے، ہمیں سمجھاتے، ہم سائن کر کے تمام کچھ ان کے سپرد کر گئے۔ ان کا بس یہی کہنا تھا کہ وہ اس شخص کو سزا دلوا کے رہیں گے جس کی وجہ سے میرے دوست کے گھر اندھیرا ہو گیا۔ ان کی باتیں سنتے میں ان سے بہت امپریس ہونے لگی۔ پھر ایک دن انہوں نے بتایا کہ اس شخص کو لمبی سزا ہوئی ہے۔ یہ سب سن کر میرے دل کو جیسے سکون ملا تھا۔ میں نے اس دن شکرانے کے نفل ادا کیے تھے۔ آخر کار ہمیں انصاف ملا تھا۔
انکل عبدل پھر ایک دم سے ہی کہیں غائب ہو گئے۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ مما بھی افسردہ ہو گئی۔ تھوڑی بہت رقم وہ دے کے گئے تھے جس سے گھر چل رہا تھا، اب وہ بھی بند ہو گئی۔ پھر مجھے جاب کی ضرورت پڑی۔ میں اٹھی اور ایک عزم سے اپنی زندگی شروع کرنے کا پلان کیا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی میری لائف میں ہونے والے سب واقعات پری پلانڈ تھے۔ پیرزادہ انڈسٹری میں مجھے جاب ملنا اتفاق یا میری لک نہیں تھی، یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ میں دھیرے دھیرے اس جال میں پھنستی چلی گئی۔ جال بھی تو بہت خوبصورت بنا تھا، جس میں حورب کمال پھنستی نہ تو کیا کرتی۔ وہ شخص میری زندگی میں میرے لیے مسیحا بن کے نہیں آیا تھا، بلکہ اپنے بھائی کو قید سے آزادی دلوانے آیا تھا۔ ہاں، وہ اسی لڑکے کا بھائی تھا جس کی گاڑی سے میرے بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ مجھے ٹریپ کر کے مجھ سے ان پیپرز پہ سائن کروا لیے جن پر وہ پچھلے 8 ماہ سے نہ کروا پائے۔ صرف 4 ماہ میں ایک چال چلتے میرے دل سے کھیلتے وہ سائن کروا چکے تھے۔ صبح کا سورج چڑھا تو میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ نہیں سمجھ آ رہا تھا اپنے زخمی دل اور اپنے درد بھرے جسم کو کہاں چھپاؤں۔ کیا مرد اسے کہتے ہیں؟ ہر چیز ان کے ہاتھ میں، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ ہمارا کیا؟ ہم عورتیں اتنی بے بس کیوں ہوتی ہیں؟ ان کی طاقت کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتی؟ میں نے دکھ کے ساتھ گہری نیند میں سوئے ارحم کو دیکھا۔ میرے دل نے شدت سے اس شخص کے لیے بد دعا کی جس نے رات کو اپنی منمانی کرتے مجھے میری مرضی کے بنا روند ڈالا۔ اپنے دل کو سنبھالتے میں نے اپنا رخ پلٹا۔ میری نظر دراز کے اوپر رکھی اس فائل پہ جا ٹھہری۔ میرے اندر غصہ اور ابال سا بھر گیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس فائل کو پھاڑ دوں، پھر دیکھتی ہوں کیسے اس کا بھائی سلاخوں کے پیچھے سے باہر آتا ہے۔ میں نے اپنی سوچ کو عملی جامہ پہناتے آگے بڑھ کر جھکتے ہوئے وہ فائل اٹھا لی۔ اس سے پہلے کہ میں وہ فائل پھاڑتی، میری کلائی پر ارحام کے ہاتھ کی مضبوط گرفت آ ٹکی۔ میرا دل بہت بری طرح گھبرایا۔ میں نے اپنی کلائی چھڑوانا چاہی لیکن اس کی گرفت بہت سخت تھی۔ فائل میرے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گری۔ میں نے بھیگی پلکوں سے انہیں دیکھا جو شرٹ لیس کھڑے مجھے گہری اور غسیلی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ تمہیں کیا لگا؟ ارحام اتنا بے خبر سو رہا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ انہوں نے مجھے سختی سے اپنے سینے سے بھینچا کہ میری سانسیں تھمنے لگی۔ چھوڑیں مجھے، آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، آپ کو جو چاہیے تھا مل گیا۔ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، جھوٹ بول کے مجھ سے نکاح کیا ہے اور پھر بے دردی سے میرے جسم کو نوچا۔ اپنی بکواس بند کرو۔ میری بات پر وہ اونچی آواز میں دھاڑے۔ میں لرز کے رہ گئی۔ جسم نوچنا کیا ہوتا ہے جانتی بھی ہو؟ دکھاؤ مجھے کہاں ہے میری درندگی کے نشان؟ تمہارے جسم پہ کہاں کہاں سے نوچا ہے تمہیں؟ وہ دانت چباتے غصے سے میرے تن سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگے۔ میں نے اپنی دھڑکنوں کو ہاتھ رکھے خود کو چھپانا چاہا۔ پلیز چھوڑے مجھے، میں پھر سے التجا کرنے لگی۔ انہوں نے میرے بالوں کو پکڑے، میرا چہرہ اپنے چہرے سے قریب تر کیا۔ ان کی گرم سانسوں سے میرا چہرہ جیسے جھلسنے لگا۔ میرے اندر کے سوئے شیطان کو مت جگانا حورب، ورنہ سہ نہیں پاؤ گی۔ ان کے جارحانہ انداز پر میں ایک پل کو بالکل چپ سی ہو گئی۔ ایک طرف تو وہ مجھے دھوکہ دے کر مجھ سے شادی کر کے یہاں لے آئے، مجھ سے پیپرز پہ سائن کروائے، اور اب اپنے بھائی کو آزادی کا پروانہ دینے کے بعد میرا کیا؟ مجھے تو انہوں نے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں نے جھٹکے سے خود کو چھڑوایا۔ آپ جیسا ظالم انسان میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ کیا صرف زخم جسم پر ہی درندگی کا ثبوت ہوتے ہیں؟ جو میری روح پہ زخم لگائے ہیں آپ نے، اس کا کیا؟ آپ نے دھوکے سے سب کچھ کیا ہے، صرف اپنے بھائی کو چھڑوانے کی خاطر۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ آپ نے مجھ سے شادی کی، اس سے اچھا ہوتا آپ مجھے دھمکی دیتے، بندوق کی نوک پہ مجھ سے سائن کروا لیتے۔ پر نکاح جیسے خوبصورت رشتے کو کیوں خراب کیا؟ میں سسکی تھی۔ بالکل خراب نہیں کیا حورب کاظمی، میں نے اس رشتے کو سب کے سامنے قبول کیا ہے۔
تمہیں ब्याह کے اس گھر میں لے کے آیا ہوں پوری شان اور عزت کے ساتھ، تھوڑی سی بھی زبردستی نہیں کی۔ تمہاری ماما نے خود تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا ہے۔ ہاں، اگر تم اس رشتے سے آزادی چاہتی ہو تو موسٹ ویلکم، وہ رہا دروازہ، تم جا سکتی ہو، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس رشتے کو نبھانا ہے تو میرے اصولوں پہ نبھانا ہوگا، جیسے میں کہوں گا تمہیں ویسے ہی کرنا ہوگا، کیونکہ اس گھر میں صرف میری مرضی چلتی ہے، ارحام علی پیرزادہ کی، اور مجھے اپنے آگے اونچی آواز میں بولنے والے لوگ پسند نہیں۔ اب جاؤ، جا کے چینج کرو، غصیلے انداز میں کہتے وہ مجھے جھٹکے سے چھوڑتے، وہ فائل اٹھاتے خود وہاں سے باہر نکل گئے۔ میں وہیں کھڑی آنسو بہاتی رہ گئی۔ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا؟ اپنی لٹی حالت کو دیکھتی میں کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہی تھی کہ یہ رشتہ نبھاؤں یا ختم کر دوں۔ مجھ سے یہ دھوکہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ دل کی دنیا تو برباد ہو ہی گئی تھی، میری روح تک کو وہ شخص گھائل کر گیا تھا۔ پھر میں نے سوچ لیا، ایک دھوکہ اس شخص نے مجھے دیا ہے، ایک دھوکہ میں اس کو دوں گی۔ گہرا سانس خارج کرتے میں نے کچھ ہی پل میں بہت کچھ سوچ لیا تھا۔ دوسری طرف میرے شوہر ارحام علی پیرزادہ اپنے وکیل کے پاس پہنچ گئے تھے۔ بھائی کی آزادی کا پروانہ دکھاتے ہوئے انہوں نے عدالت سے رجوع کیا، اور میں جانتی تھی کہ پیسے کے زور پر ان کا بھائی اب بہت جلد باہر ہوگا۔ وہ شخص جس نے میرے باپ کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، وہ اب آزاد ہو جائے گا۔ رات کا ولیمہ تھا، ایک بہت بڑے بینکویٹ ہال میں مجھے دلہن کی طرح سجایا گیا۔ میری مما بھی آئیں، سب کچھ بہت اچھا ہو رہا تھا۔ ارحام سب کے سامنے بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ ظاہری بات ہے، جو وہ چاہتے تھے وہ ہو گیا تھا، اور اب وہ خوش نہ ہوتے تو کیا میں ہوتی؟ بیٹا حور، کیا بات ہے؟ اس قدر پریشان کیوں محسوس ہو رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ مما نے میرے چہرے کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ جی مما، میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہو۔ انہیں میں نے تسلی تو دے دی، لیکن وہ میرے چہرے پر رقم درد محسوس کر رہی تھی، آخر ماں جو تھی۔ تو پھر بتا دیا اپنی ماں کو؟ کمرے میں آتی ارحام سر نے مجھ پہ طنز کیا۔ میں نے پلٹ کے انہیں دیکھا۔ بتانے لائق کچھ تھا جو بتاتی؟ میں نے انہیں اترا کے جواب دیا تو وہ ایک گہری نگاہ سے مجھے سر تا پیر گھورنے لگے۔ لگتا ہے رات کو ٹھیک طرح سے ڈوز نہیں ملی، جو اتنی زبان چل رہی ہے۔ میری زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی چلتے ہیں مسٹر ارحام، کسی بھول میں مت رہیے گا۔ رات کو جو بھی آپ نے کیا اسے دوبارہ کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، ورنہ آپ کو پچھتانے کا موقع بھی نہیں دوں گی۔ اس بار میں نے بھی ان کو کھری کھری سنا دی، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ میں اپنی کہتی وہاں رکی نہیں، بلکہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھتے زور سے دروازہ لاک کیا اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ اندر ہی اندر میں سہم گئی تھی۔ بڑے بڑے بول تو بول دیے تھے، لیکن وہ کچھ کر نہ دے، اس ڈر سے میں تھوڑا گھبرائی۔ پر صد شکر تھا انہوں نے کچھ بھی غلط نہ کہا اور نہ کیا۔ میں چینج کر کے باہر آئی تو وہ باہر کہیں نہیں تھے۔ میں بالوں کو سمیٹتے بستر کی جانب بڑھی۔ مسٹر ارحام علی پیرزادہ، تمہیں تو اب میں تگنی کا ناچ نچاؤں گی، دیکھتی ہوں کیسے بچتے ہو تم۔ آج ایک اور حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی تھی۔ ارحام اور زریان یہ صرف دو بھائی تھے، ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اور جس کو ماں بنا کر یہ ہمارے گھر لائے تھے وہ ان کی کوئی دور پرے کی رشتہ دار تھیں، جن کو ماں کا درجہ دے کے رشتہ لیا گیا تھا۔ دو آنسو آنکھوں سے نکلتے تکیے میں جذب ہوئے۔ کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو ارحام سر، آپ کے اس دھوکے کو آپ کے منہ پہ ماروں گی۔ میں دل ہی دل میں پلان بنا رہی تھی، آنے والے وقت سے بے خبر۔ کیا بول رہے ہو؟ یہ پروجیکٹ کیسے جا سکتا ہے ہماری کمپنی سے؟ ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی انہیں، سب ڈیٹیلز ہماری کلیئر ہیں، پروجیکٹ ہمارا تھا، پھر کیسے؟ ارحام چلا رہا تھا اور مجھے اپنے اندر اس کے یوں شور مچانے پر جیسے سکون سا محسوس ہوا۔ ایسا ناممکن ہے، موبائل آف کرتے وہ زمین کو گھورتے ہوئے بولا۔ سبھی اس وقت میٹنگ روم میں موجود تھے،
اپنی اپنی نشست پہ براجمان. سب پر ایک سخت نگاہ ڈالتے وہ شفیق صاحب کی جانب مڑے. ہمارے پروجیکٹ کی ساری ڈیٹیلز دوسری کمپنی کے پاس تھی، جس پر انہوں نے ہمارے سارے سیکرٹس کو یوز کر کے انہوں نے یہ پروجیکٹ حاصل کر لیا ہے. ہمارے پروجیکٹ کی ڈیٹیلز ان تک کیسے پہنچی؟ ان کے اس سوال پر میرا دل دھڑکنے لگا. سر، پروجیکٹ ہیڈ پر مس نیلم کام کر رہی تھی. مسٹر شفیق نے نیلم کا نام لیا تو میرے دل کو کچھ ہوا. مس نیلم؟ سر، میں نے کچھ نہیں کیا، سب سیکرٹ تھا. نیلم کے چہرے کا رنگ فک ہوا. یو آر فائرڈ. اینڈ مسٹر شفیق، انکوائری ٹیم بٹھائیں. اگر ان پر الزام سچ ہوتا ہے تو دھوکہ دہی کے کیس میں ان کو اندر کرواؤں گا. سر ارحام کی بات پر نیلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. اس کا رزق میری وجہ سے چھن رہا تھا، جبکہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی. سب میں نے کیا تھا. 1 منٹ، میرا ضمیر گوارا نہ کیا میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی. سب کی سوالیہ نظریں اب مجھ پر تھیں. میں نے ہمت کرتے ہوئے سچ بولنے کا فیصلہ کیا. نیلم کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. بھلے یہ پروجیکٹ ہیڈ تھی، لیکن ساری انفارمیشن میں نے لیک کی ہے، اس لیے جو سزا دینی ہے اب مجھے دیں، نیلم کو نہیں. میں نے بنا ڈرے، بنا خوف کھائے، بے لچک اور سادہ انداز میں سر ارحام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا. ایک پل کو میٹنگ روم میں بالکل خاموشی سی چھا گئی. کسی کو بھی میری بات پہ یقین نہیں آیا، سوائے ایک شخص کے، وہی جو خود دھوکہ دینے میں ماہر تھا. سب کو میٹنگ روم سے باہر نکال دیا گیا. میں وہیں کھڑی ان کے آرڈر کا ویٹ کرنے لگی. ہمارے بیچ بنے نئے رشتے کو آفس میں سب لوگ جانتے تھے، لیکن ہمارے بیچ کی تلخی اور نفرت کو کوئی نہیں جانتا تھا. وہ بنا پلک جھپکتے مجھے دیکھتے دھیرے دھیرے چلتے میرے پاس آئے. میرا دل دھک دھک کر رہا تھا. وہ میرے قریب آتے مجھے ڈرا رہے تھے. میں پیچھے ہوتی دیوار کے ساتھ جا لگی. راہ فرار ڈھونڈ رہی تھی لیکن مل نہیں رہی تھی. تمہیں لگتا ہے ارحام علی پیرزادہ کو دھوکہ دے کے تم بچ جاؤ گی؟ ان کی بات پر میں نے پلکیں اٹھا کر ان کی جانب دیکھا. جو خود سر سے پیر تک دھوکہ ہو اسے دھوکہ ہی ملتا ہے، اور آپ کو اس سب کے لیے تیار رہنا چاہیے تھا. جو کسی کو دیتے ہیں ہمیں پلٹ کر وہی ملتا ہے. میری اس بات پر ایک پل کو وہ خاموش ہوئے، پھر تمسخرانہ انداز میں مجھے دیکھتے پیچھے کی جانب ہٹے. تو تمہیں لگتا ہے کہ یہ چند 1 کروڑ کا پروجیکٹ میرے ہاتھ سے نکل گیا تو ارحام علی پیرزادہ غریب ہو جائے گا، تمہارے باپ کی طرح سڑک پہ آ جائے گا؟ ان کی بات پہ میرے زخم پھر سے ہرے ہو گئے. میرے بابا کے بارے میں ایک لفظ مت کہنا ارحام علی پیرزادہ. آپ نے جو کیا ہے نا وہ بہت ہے میرے لیے. اب مزید آپ میرے پیرنٹس کو بیچ میں مت گھسیٹیں. مجھے غصہ آنے لگا تھا. بھلا اپنے ماں باپ کے لیے کوئی کچھ غلط سن سکتا ہے؟ تم نے جو اس کمپنی کے ساتھ کیا اس کی سزا تو تمہیں ملے گی. اس بھول میں مت رہنا کہ تم ارحام علی پیرزادہ کی بیوی ہو تو تم بچ جاؤ گی. میں دھوکہ دینے والوں کو سزا دے کے رہتا ہوں، اور میں بھی دھوکہ دینے والوں کو بخشتی نہیں ہوں. میں نے بھی دو بدو جواب دیا. تو وہ ایک پل کو چپ سے ہو گئے. تم، وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ان کے موبائل پر کال آنے لگی. مجھے چھوڑتے وہ موبائل دیکھنے لگے. ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں. تھوڑی دیر میں کال بند کر کے وہ میری جانب مڑے. میں جب تک واپس نہیں آتا تم یہاں سے ہلو گی بھی نہیں، یہیں کھڑی رہو گی سٹل، ورنہ میرے غصے سے نہ تمہیں کوئی بچا سکتا ہے نہ اس آفس کے کسی امپلائی کو. سمجھی تم؟ اپنی کہتے وہ چلے گئے. آنسو ایک بار پھر سے میری آنکھوں کی زینت بنے. کیسا شخص تھا یہ، کیسی کیسی چالیں کھیل رہا تھا. اس کے باوجود بھی ان کی آنکھ میں ذرا خم نہیں آیا تھا، اور میرے دھوکے کو لے کر اس قدر ہائپر ہو رہا تھا. ایسے لوگ بے ضمیر لوگ ہوتے ہیں. میں نے سر جھٹکا اور باہر نکلنے لگی، لیکن ان کی بات یاد کرتے ہوئے میرے قدم وہیں جکڑے گئے. مجھے اپنی پرواہ نہیں تھی، لیکن اگر وہ آفس میں کسی امپلائی کو تکلیف پہنچاتے تو یہ مجھے منظور نہیں تھا، اور یہی سوچتے مجھے وہیں کھڑا رہنا پڑا.
فائنلی ان کا بھائی جیل سے چھوٹ گیا تھا۔ وہ بھائی کو لیے گھر پہنچ گئے۔ پورے پیرزادہ محل کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر کسی کو دعوت دی گئی تھی، اور ارحام علی پیرزادہ ایسے میں بھول گیا تھا کہ ایک اور ذات بھی اس کے ساتھ جڑ چکی ہے۔ اپنے 17 سالہ بھائی کو دیکھ کر وہ خوشی سے پاگل ہونے کو تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بھائی واپس گھر آ گیا ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ اس کی گاڑی سے ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ شخص ابھی تک ہاسپٹل میں ہے، بے ہوش ہے، انہیں ہوش نہیں آیا۔ اس کا پورا گھر برباد ہو گیا ہے، اس کے باوجود وہ خوشیاں منا رہے تھے۔ بھائی ہو تو آپ جیسا۔ زیان بھائی کے گلے سے لگا، جشن رات گئے تک چلتا رہا۔ ایک طرف وہ جشن کے نشے میں چور تھے، دوسری طرف آسمان ان کی بے حسی پہ رو رہا تھا، اور میں سب امپلائیز کے چلے جانے کے باوجود وہیں کھڑی تھی۔ صبا آئی، نیلم بھی آئی۔ میں نے نیلم سے معافی بھی مانگی، لیکن وہ اتنی اچھی تھی کہ مجھے گلے سے لگا لیا۔ مجھے مزید شرمندگی ہونے لگی۔ اپنے فائدے کے لیے میں نے آج تک کسی کا کبھی نقصان نہیں کیا تھا، اور آج کرنے جا رہی تھی، لیکن بروقت میں نے اپنے عمل سے اس گناہ کو نکال دیا۔ میں کھڑی کھڑی اب تھک چکی تھی۔ تقریباً 10 گھنٹے سے لگاتار میں کھڑی تھی۔ اب مجھے واقعی ارحام کی بے حسی پہ رونا آنے لگا تھا۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ اڑتی اڑتی خبر مجھ تک پہنچ چکی تھی کہ زیان آج جیل سے چھوٹ چکا ہے، اور پیرزادہ خاندان میں اس وقت خوشیوں کا سما ہے۔ میں نے ایک ہچکی بھری دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ اب تو میری ہمت بھی جواب دینے لگی تھی۔ ٹانگیں شل ہو گئی تھی۔ بھوکی پیاسی کھڑی میں اس وقت اپنی سزا کاٹ رہی تھی۔ اور ارحام سر، کیا ان کو ان کے کیے کی سزا نہیں ملنی چاہیے تھی؟ میں نے آنکھیں مینچتے گہرا سانس بھرا۔ مجھے اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ تھا۔ اگر وہ دنیا کی عدالت میں بچ نکلے تھے تو کیا ہوا؟ اللہ کی عدالت میں وہ نہیں بچ سکتے تھے۔ میں نے دکھی دل سے اللہ کے آگے آہ بھری، اور دکھی دل سے نکلی آہ تو عرش پر جاتی ہے، پھر میری کیسے نہ جاتی۔ جشن سے فارغ ہوتے وہ کمرے میں آیا تو اتنا خوش تھا کہ بھول ہی گیا کہ حورب نام کی کوئی لڑکی بھی اس کمرے میں پائی جاتی ہے۔ فریش ہو کے باہر نکلا، بستر پر لیٹا تو موبائل پر سرفنگ کرتے ایک دم اسے میرا ہی خیال آ گیا۔ وہ مجھے ڈھونڈتا اندر باہر جانے لگا۔ یہ کہاں چلی گئی؟ اوہ گاڈ! وہ فوراً باہر نکلا۔ گاڑی لیے وہ اپنی بلڈنگ کے اندر داخل ہوا، جہاں اس وقت ہو کا عالم تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اپنے آفس میں داخل ہوا تو سامنے ہی مجھے اس کے قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ میں نے دیوار کا سہارا چھوڑنا چاہا، لیکن میری ٹانگوں نے ہلنے سے انکار کر دیا۔ میری آنکھیں بند تھیں، جبکہ گالوں پر بہتے آنسوؤں کو دیکھتے وہ میری طرف تیزی سے بڑھے۔ حورب، اوپن یور آئیز! ان کے لہجے میں فکر تھی جو مجھے محسوس ہوئی۔ میں نے آنکھیں کھولیں، ذرا سا آگے ہونے لگی، لیکن ٹانگوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ میں لڑکھڑا کے نیچے گرنے لگی تو انہوں نے مجھے تھام لیا۔ ایک پل کو ہم دونوں کی آنکھیں ملی۔ اگلے ہی پل انہوں نے مجھے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے قریب بھی آئیں، لیکن اس وقت میں خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی، اس لیے چپ ہی رہی۔ وہ مجھے گھر لے آئے۔ کمرے میں لے جاتے مجھے دھیرے سے بستر پر لٹایا۔ میری ٹانگوں میں شدید درد جاگا۔ میں نے سسکی بھری۔ ٹھنڈ سے میری ٹانگوں میں زیادہ درد ہو رہا تھا۔ انہوں نے میری ٹانگوں پہ کمفرٹر کھول کے ڈالا، روم ہیٹر آن کیا، اور میرے قریب ہی بیٹھ گئے۔ تم اتنی بڑی بے وقوف ہوگی، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ تمہیں وہاں سے ہٹ جانا چاہیے تھا، اتنی تم میری فرما بردار۔ وہ تنزن بول رہا تھا۔ میں فرما بردار بھلے نہ ہوں، لیکن میرے دل میں خوف خدا ہے۔ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے بد دعا سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ میرا ضمیر ابھی بھی زندہ ہے۔ میری باتوں پر ان کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ وہ بالکل گم سم مجھے دیکھنے لگے، جبکہ ان کے چہرے پر پھیلے خوف کو آج پہلی بار میں نے دیکھا تھا۔
دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ چونکے، اٹھ کے دروازہ کھولتے ملازمہ کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے لی، میرے سامنے لا کر رکھتے وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ کھانا کھا لو پھر میڈیسن دیتا ہوں۔ ان کے لہجے میں پہلی بار شرمندگی کا عنصر شامل تھا۔ میں نے ذرا سا اٹھتے بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائی، مجھے شدید بھوک لگی تھی۔ میں نے سامنے رکھا کھانا کھاتے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میڈیسن لیتے میں پھر سے لیٹنے لگی کہ میری نگاہ اس شخص پر جا ٹھہری جو بالکل خاموشی سے راکنگ چیئر پر یوں جھول رہے تھے۔ ہاں، وہ گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میرے چہرے کو ایک بھرپور مسکان نے چھوا۔ اللہ نے اپنی لاٹھی چلا دی تھی۔ ہاں، اب شاید مردہ ضمیر زندہ ہو جائے۔ میں نے آنکھیں میچ لیں۔ میڈیسن کے زیر اثر کب میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی مجھے پتہ نہ چلا، پر میری آنکھ کھلی جب کسی کے نرم ہاتھوں کا لمس مجھے اپنی ٹانگوں پہ محسوس ہوا۔ دھیرے دھیرے میرے حواس جاگے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کوئی پورے استحقاق سے میری ٹانگوں پہ مساج کر رہا تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے سر اٹھاتے ملگجی سی روشنی میں اس ہستی کو دیکھنا چاہا۔ وہ ارحام تھے جو میری ٹانگوں کے درد کو کم کر رہے تھے۔ شاید کسی کریم کی مالش کر کے مجھے سکون مل رہا تھا۔ میری ٹانگوں کا درد اب کم ہو رہا تھا، لیکن وہ مجھے چھو رہے تھے۔ میرے دل میں عجیب سی کھلبلی سی جاگتی محسوس ہوئی۔ پلیز رک جائیں، مت کریں، میں ٹھیک ہوں۔ میں نے اپنی ٹانگیں پیچھے کھینچنی چاہی تو انہوں نے سختی سے ان پر گرفت جمائے انہیں واپس سیدھا کرتے ان پر مالش کرنے لگے۔ نو پلیز۔ میری کسی بات کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اپنا کام مکمل کر کے میرا ٹراؤزر واپس نیچے کرتے اٹھ گئے تھے۔ میں نے اپنی ٹانگوں کو اوپر کی جانب کھینچ کے فولڈ کرتے سینے سے لگایا۔ ایک سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ شاید یہ گلٹی ہیں تبھی، لیکن یہ گلٹ صبح تک کہیں گم ہو جانا ہے۔ میں نے سر جھٹکتے نیند کی وادیوں میں گم ہوتے یہ آخری سوچ سوچی تھی۔ تم آج سے آفس نہیں جاؤ گی، تمہیں میں نے ٹرمینیٹ کر دیا تھا۔ وہ تیار ہوتے ہوئے مجھے سنا رہے تھے۔ میں نے حیرت سے پلٹ کے انہیں دیکھا۔ لیکن میرا کانٹریکٹ سائن ہوا ہے کمپنی کے ساتھ، اس کا کیا؟ اور پھر میرے بابا کا علاج چل رہا ہے، وہ کیسے ہوگا؟ میں نے ان کے سامنے جاتے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ وہ سب ہو جائے گا، لیکن اب تم گھر پہ ہی رہو گی۔ مجھے تم پر بھروسہ نہیں رہا۔ ان کی بات پر میرے لب بھینچے۔ پھر تو مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہیے۔ آپ تو پھر بالکل بھی بھروسے کے قابل نہیں۔ میں نے بھی دو بدو جواب دیا۔ تو وہ سخت نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ تمہاری مرضی، میں نے پہلے بھی کہا تھا جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، پر تم نے خود ہی نہ جا کر اپنے آپ کو میرے حوالے کیا ہے۔ میں نے کوئی زور زبردستی نہیں کی۔ گھڑی پہنتے اب وہ آئینے کے سامنے کھڑے خود پر پرفیوم چھڑک رہے تھے۔ آپ سے اس سے زیادہ بری امید مجھے تھی بھی نہیں۔ اور ایک بات میری سن لیں، مجھے آپ کا صدقہ خیرات نہیں چاہیے۔ اگر آپ مجھے جاب سے نکال رہے ہیں تو میں کہیں اور جاب، اور تمہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی کمپنی تمہیں 1 لاکھ دے دے گی؟ ان کا طنز سنتے مجھے دل کیا دھاڑے مار مار کے روں۔ جانتی ہوں کم ہوگی، لیکن عزت کی ہوگی، دھوکے سے پاک ہوگی۔ میں نے کہتے ہوئے اپنے قدم پیچھے لیے کہ انہوں نے کمر میں ہاتھ ڈالے مجھے اپنی طرف کھینچا۔ تو تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا رہی؟ ویسے اگر جاتی تو فائدے میں رہتی، 1 کروڑ حق مہر بھی ملتا جو طلاق کی صورت میں تمہیں دینا ہے۔ میں نے ان کے لفظ طلاق نے میرے اندر کی نازک دل کی لڑکی کو جھنجھوڑ ڈالا۔ آپ ایک انتہائی بے حس انسان ہیں۔ پیسہ ہی آپ کے لیے سب کچھ ہے نا؟ لیکن میرے لیے میری زندگی کا ہر رشتہ اہم ہے، پھر چاہے وہ ماں باپ سے محبت کا ہو یا شوہر سے نفرت کا۔ میں نے ایک ایک لفظ چبا چبا کے کہا اور وہاں سے ہٹ گئی۔ میری نفرت والی بات ان کے دل پہ جا کے لگی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن بابا کو ہوش آ گیا۔ ماما اور میں ان کے پاس ہی تھے۔ ہم بہت خوش تھے۔ بابا ہوش میں آئے تو وہ ہمیں دیکھ کے بہت خوش ہوئے۔
ہم انہیں دوسرے دن تک گھر لے آئے۔ ہمارا اپنا گھر کہاں ہے بیگم؟ انہوں نے مما کو مخاطب کیا تو مما نے روتے ہوئے ساری باتیں بتا دی۔ تو وہ بے یقینی کسی کیفیت میں ہمیں دیکھنے لگے۔ عبدل کہاں ہے؟ انہوں نے اپنے دوست کا پوچھا۔ وہ تو چلے گئے کب کے، اس ملک سے باہر۔ ہمیں ان کی حیرانی پر حیرانی ہو رہی تھی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میرا سب کچھ لوٹ کے لے گیا وہ۔ انشورنس کی رقم بھی نہیں ملی تم لوگوں کو؟ وہ دکھی ہوئے۔ بابا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ بس ٹھیک ہو گئے ہمارے لیے یہی بہت ہے، میں نے ان کا ہاتھ تھامے ہوئے کہا۔ انہوں نے ہماری بہت مدد کی۔ آپ کی کار کا جس سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اسے بھی سزا دلوائی۔ کس کو سزا دلوائی اس نے؟ گاڑی کا ایکسیڈنٹ اسی نے کروایا تھا۔ اپنے بابا کی باتیں سنتے میرے سر پر تو گھر کی چھت ہی آن گری۔ وہ اور بھی بہت کچھ بول رہے تھے۔ مطلب سر ارحام اور ان کا بھائی بے قصور تھے، انہیں پھنسایا گیا تھا۔ بابا وہ مجھ سے کچھ بولا نہ گیا۔ کیا ہوا؟ میرے پیچھے کچھ اور بھی ہوا ہے؟ انہوں نے دہلتے دل سے پوچھا۔ تو مما نے ان کو میری شادی کا بتا دیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، پھر میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا، مجھے دعا دی۔ میں روتے ہوئے ان کے گلے لگی۔ غلط فہمیوں کے بادل چھٹے تو سارے منظر واضح ہونے لگے۔ میں وہاں سے نکلتی اپنے گھر کی راہ لے چکی تھی۔ میں رو بھی رہی تھی، میں ہنس بھی رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ تم اتنی جلدی واپس؟ ابھی ان کے الفاظ منہ میں تھے کہ میں آگے بڑھ کر ان کے سینے سے جا لگی۔ وہ ایک دم ہی حیران رہ گئے۔ میں بہت روئی۔ انہوں نے مجھے سامنے کرتے میرے آنسو پونچھے۔ آپ سب جانتے تھے، مجھے پہلے کیوں نہ بتایا کہ آپ کا بھائی بے قصور تھا؟ میری بات پر وہ دھیما سا مسکرائے۔ تم یقین نہ کرتی اس لیے خاموش رہا، اور جانتا تھا ایک دن یہ سچائی خود بخود تمہارے سامنے آ جائے گی۔ وہی دھیما انداز۔ مجھے بھی ایک سچائی کا اعتراف کرنا ہے ارحام، میں نے آنسو پونچھتے انہیں کہا تو وہ ہماتن گوش ہوئے۔ آپ بابا بننے والے ہیں، ان کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کے انداز میں کہتے میں نے شرما کر پلکیں جھکا دی۔ میری بات پر ان کے چہرے پر بہت سارے رنگ دکھے تھے۔ انہوں نے مجھے کھینچ کر اپنے سینے میں بھینچا۔ تھینک یو سو مچ اینڈ سوری فار ایوری تھنگ۔ آج وہ روڈ اینڈ ایروگینٹ بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ برا نہیں تھا، یہ وقت اور حالات نے ثابت کیا۔ میں اپنے اللہ سے خوش تھی کہ میں نے کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھایا۔